اور آج پھر ہم خدا کے کلام سے پاک روحی کے تعلق سے سیکھیں گے. کلام خدا ہماری رہنمائی فرمائے گا. اور آج جس بات کو ہم سیکھنے کو ہیں اسے انگلش میں پیراکلیٹ اور اردو میں روح القدس کہتے ہیں. پیراکلیٹ انگلش کا لفظ ہے اور روح القدس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. اور خدا کے کلام سے جو پہلا حوالہ ہم دیکھیں گے مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 14واں باب اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ سے 17ویں آیت مقدسہ تک خدا کے کلام سے ہم دیکھیں گے کہ کلام خدا کیا فرماتا ہے. اگر خدا کا روح کسی کو ابھارتا ہے تو وہ خدا کے پاک کلام کی تلاوت کر سکتا ہے. پریز. جسے پریز. آمین آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ہم روح القدس کے تعلق سے سیکھتے ہیں اور کلام خدا فرماتا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. اگر آپ سے سوال کیا جاتا ہے کلام خدا فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے اور انسان کے اندر کی بات انسان کا روح ہی جانتا ہے, کوئی دوسرا اس کو بیان نہیں کر سکتا. تو کلام خدا آج آپ سے یہ بات پوچھتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے اور اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا. خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں اور اس بات کو یاد دلاتے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا. خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا, یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. غور طلب باتیں ہیں, اگر غور سے سمجھیں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے. اور آخری بات جو ہم نے پڑھی ہے اور لکھا ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. ہوگا یا ہے. میں نے شروع میں ایک سٹوری کا بھی اس لیے کیا, جن زندگیوں میں جن کے دلوں کے کسی کونے میں ایسا کوئی بیگ موجود ہے تو خدا
روح چاہتا ہے کہ ان بیگوں کو نکال باہر پھینکے. وہ آپ کی زندگیوں میں سکونت کرنا چاہتا ہے. خدا روح اپنی قدرت سے آپ کو بھرنا چاہتا ہے. اور روح القدس کے لیے گریک میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے نیوما، اور اس میں پی سائلنٹ ہے. نیوما اس کا مطلب فورس، اسپرٹ اور ونڈ ہے. یعنی RUKH اس کا مطلب روح ہے، یعنی قوت ہے. اور روح القدس قوت، ہوا اور تھیولوجیکلی بائبل کے مطابق، بائبل کی تھیولوجی کے تعلق سے اگر دیکھیں تو اسکول آف تھاٹ جو سب سے زیادہ اس چیز کو بیان کرتا ہے وہ خدا روح کو ایک پرسنالٹی کے طور پر پیش کرتا ہے. یعنی روح القدس تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے. کیونکہ جو ہم نے سیکھا کہ وہ قوت ہے، وہ روح ہے، وہ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے اور ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہے. خدا ثالوث کی صورت میں خدا کے کلام سے ایک اور حوالہ ہم یوحنا کی انجیل سے ہی دیکھیں گے، اور اس کا تیسرا باب اور اس کی 3 آیات ہم پڑھیں گے خدا کے کلام سے، 6، 7 اور 8 آیت مقدسہ. ہاللیلویا. مقدس یوحنا کی انجیل اس کا تیسرا باب، اس کی 6، 7 اور 8 آیت مقدسہ. جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے. جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے. پریز ہاللیلویا، ہاللیلویا. خداوند کی شکرگزاری اس کے کلام کے وسیلہ سے خدا پاک روح ہماری رہنمائی فرماتا ہے. اور پاس صابر ورشپ کے دوران خدا کی حضوری کے تعلق سے بات کر رہے تھے کہ اگر اس کی حضوری یہاں موجود ہے تو آنکھیں بند کر کر اسے محسوس کیجیے. اور ہم نے خدا کے کلام سے اس بات کو سیکھا اور دیکھا کہ روح کیا ہے. روح فورس ہے، قوت، اور روح ونڈ ہے. خدا روح ہے. اور یہاں پر ہم نے خدا کے کلام سے پڑھا ہے اور لکھا ہے کہ جو جسم سے
पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना करके मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है, और रूह क्या है? हवा। लिखा है हवा जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। रूहुल कुद्दस से जो पैदा हुए वो उसके लेपालक बेटे और बेटियां हैं। रूह के लिए इंग्लिश में स्पिरिट इस्तेमाल हुआ है, और रूहुल कुद्दस के लिए भी लफ्ज स्पिरिट ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ एक वर्ड का, एस का है। रूहुल कुद्दस के लिए बड़ा एस इस्तेमाल किया गया है, और रूह के लिए स्मॉल एस। और जो रूह से पैदा हुआ, यदि रूहुल कुद्दस से जो पैदा होते हैं वही उसके बेटे और बेटियां हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा कि हवा जब चलती है, और जिधर लिखा है हवा जिधर चाहती है चलती है, इसी तरह खुदा रूह भी जहां चाहता है, जिस वक्त चाहता है, जिसको जो और जितना देना चाहता है देता है। और रूह को कोई देख नहीं सकता, जिस तरह हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी आवाज को सुन सकते हैं। और आप सांस लेते हैं तो हवा ही की वजह से, और आप नहीं जानते कि हवा कहां से आती है और किधर वो जाती है। आप उसकी आवाज सुन सकते हैं, और जब जिस्मानी तौर पर जिंदा है तो हवा ही की वजह से जिंदा है। अगर जिस्मानी तौर पर हवा नहीं है तो फिर मौत वाक़या हो सकती है। और रूहानी तौर पर जिंदा है तो उसकी वजह भी रूहुल कुद्दस है। जिन जिंदगियों में रूहुल कुद्दस मौजूद है वो रूहानी तौर पर जिंदा है, और इसीलिए लिखा है कि जब नए सिरे से पैदा हुए, और नए सिरे से पैदा भी हम खुदा रूह की कुदरत के वसीला से होते हैं, और वो जिसको जितना चाहता है उसकी जरूरत के मुताबिक उतना उसे देता है। खुदा रूह जो हर जगह मौजूद है, और जितने खुदा
روح سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. خدا روح ان کی فکر کرتا ہے. خدا روح ان کی رہنمائی فرماتا ہے, اور خدا روح ان کے قد, ان کے وزن سے واقف ہے. عزیزو, اس کی مثال ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ جب ماں بچے کو جنم دیتی ہے, یا کسی پڑوسی کے حوالے نہیں کر دیتی کہ اس کا خیال رکھیں, اس کی نگہداشت کریں, بلکہ وہ خود اس بچے کی نگہداشت کرتی ہے, اس کی دیکھ بھال کرتی ہے, اس کے وزن کے تعلق سے اسے جانتی ہے, اس کے قد کے تعلق سے اسے پہچانتی ہے. اور اسی طرح جتنے خدا روح سے پیدا ہوتے ہیں, خدا روح ان کے قد اور ان کے وزن کو جانتا ہے, اور وہ ان کی ضرورت کے مطابق اسی طرح اپنی قوت انہیں دیتا ہے. اور جب دنیا کے اندر ہم لوگ کھو جاتے ہیں اس دنیا میں, تو کلام خدا فرماتا ہے کہ دنیا اسے نہیں جانتی. جب ہم دنیاوی ہو جاتے ہیں اور اس دنیا کے باتوں اور کاموں میں کھو جاتے ہیں, تو کلام خدا فرماتا ہے کہ دنیا اسے نہیں جانتی اور نہ حاصل کر سکتی ہے. دنیا کو بیٹے کا تو پتہ چل گیا. آج پوری دنیا بیٹے کے تعلق سے جانتی ہے. بہت سے ایمان لا چکے اور بہت سے جاننے کے باوجود ایمان نہیں رکھتے, اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو جاننے کے لیے تیار نہیں. اس کو جاننا ضروری ہے. جو بیٹے کو جانتا اور مانتا ہے وہی روح القدس کو جانے گا. اور جب ہم تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں, پرانے عہد میں یہوہ اور نئے عہد میں بیٹا, اور اب موجودہ دور میں روح القدس موجود ہے, یہ ڈسپلن ہے. باپ, بیٹا اور پھر روح القدس, اور تینوں مل کر کام کرتے ہیں. اور ہم ایک اچھا ڈسپلن دیکھتے ہیں ان میں, اور لکھا ہے کہ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کر, اور ہم خدا روح کے آفس پر غور کرتے ہیں. اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد میں یہوہ نے آدم کو مٹی سے بنایا, اور نئے عہد میں کرائسٹ نے اپنے لہو سے اسے پاک اور صاف کر دیا. اور خداوند یسوع مسیح اس زمین پر 30 سال اپنے ماں باپ کی تابعداری میں رہے,
اور 3 سال انہوں نے خدمت کا کام انجام دیا اور پھر آسمان پر چلا گیا. اور پھر ہولی اسپرٹ یعنی روح القدس اب موجود ہے اور کلیسیا کو لیڈ کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے. یسوع نے مرنے سے پہلے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا. اور لکھتا ہے یعنی باپ سے درخواست کروں گا. درخواست کا مطلب شفاعت کروں گا, دعا کروں گا. اور اگر میں نہیں جاتا تو دوسرا مددگار نہیں آئے گا. اور اگر خدا یسوع مسیح نہیں جاتے تو دوسرا مددگار بھی نہیں آتا. یعنی پیراکلیٹ جس کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں, روح القدس, اگر وہ نہ جاتا تو پھر پیراکلیٹ روح القدس بھی نہ آتا. اور یونانی میں روح القدس کے لیے جو دوسرا ورڈ ہے وہ پیراکلیٹوس ہے, پیراکلیٹوس. اور اس کے بھی بہت سے میننگ ہے, جس طرح کمفرٹر, ہیلپر, کاؤنسلر, ایڈوائزر, اسٹرینتھر, پروٹیکٹر, انٹرسیسر. یہ سب لفظ پیراکلیٹوس میں آتے ہیں. اس کے بہت سے میننگ ہیں. اور پیراکلیٹ کا مطلب مددگار, another, یعنی ویسا ہی جیسے پہلا تھا. اور خدا کے کلام میں اگر ہم دیکھیں تو مددگار کے لیے لفظ روح القدس آیا ہے. یوحنا کی انجیل میں جیسے ہم نے دیکھا تو مددگار کے لیے لفظ روح القدس آیا ہے. اس کو ہم اگر واضح دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر انگلش کی بائبل میں بہت یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. اور پہلا یوحنا اس کے دوسرے باب کی پہلی ورس میں دیکھیں تو مددگار یسوع کے لیے آیا ہے. وہاں پر مددگار لفظ یسوع کے لیے آیا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے تو ہمارا ایک مددگار آسمان پر موجود ہے. یہ یسوع مسیح کے لیے آیا ہے. یہاں لفظ جو انگلش میں استعمال ہوا وہ ایڈوکیٹ کا ہے, وکیل. ہمارا مددگار, ہمارا وکیل جو ہمارا مقدمہ لڑتا ہے. پہلا مددگار کرائسٹ, جس نے نجات دی اور گھر گھر گیا آپ کو بچانے کے لیے. اور پہلا مددگار کلام خدا میں ہم دیکھیں تو لکھا ہے پترس جب پانی پر چلا اور جب ڈوبنے لگا تو اس نے یسوع مسیح کو مدد کے لیے پکارا. یعنی خداوند یسوع مسیح مددگار ہے. اور داؤد زبور 10 میں کہتا ہے کہ خدا یتیم کا مددگار ہے. یعنی باپ اگر الگ ہو گیا ہے پر خدا اس کا مددگار ہے. اگر کسی کا باپ اسے چھوڑ گیا یا اس سے الگ ہو گیا تو کلام خدا فرماتا ہے کہ خدا اس کا مددگار ہے, وہ نہیں چھوڑے گا. اور پیدائش میں لکھا ہے کہ ہم
مددگار بنائیں گے، لیکن اس کا مطلب پیراکلیٹ نہیں ہے۔ ہوا کے تعلق سے لکھا پیدائش میں کہ خدا نے فرمایا کہ ہم اس کے لیے ایک مددگار بنائیں گے، لیکن یہ مددگار پیراکلیٹ نہیں ہے اور نہ ہی پیراکلیٹوس ہے۔ اس مددگار کا پیدائش میں ذکر کیا گیا، اور جس مددگار کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور روح القدس کلیسیا کا مددگار۔ یہاں میاں بیوی پارٹنر کے طور پر ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور پارٹنر کے طور پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ اصل عبرانی لفظ اس کا مطلب ایک دوسرے کی مدد ہے، لیکن روح القدس سے ہمارا، کیونکہ خدا روح جو وہ ہمارا وکیل ہے، ہمارا کمفرٹر ہے، اس نے کہا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا جب میں جاؤں گا، لہذا یسوع مسیح مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور پہلا کام باپ سے درخواست کی، شفاعت کی، اور روح القدس بھیجا، یعنی وعدہ پورا کیا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ 120 کی جماعت دعا کر رہی ہے، اور روح القدس حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی روح القدس لینا چاہتا ہے، آج بہت سی زندگیاں چاہتی ہیں کہ خدا روح کو حاصل کرے، تو فارمولہ یہی ہے، دعا، جو ہم نے اعمال کی کتاب میں سیکھا اور دیکھا کہ 120 کی جماعت دعا کرتی ہے، اور خدا روح ان پر نازل ہوتا ہے، اور روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے فارمولہ بھی یہی ہے۔ اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر خدا روح جو دلوں کو جانچتا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے۔ افسیوں میں لکھا ہے کہ ہر وقت دعا اور منت کرتے رہا کرو، روح کے ساتھ مل کر بلا ناغہ دعا کیا۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں اور اس کے حضور منت گزرانتے ہیں، روح کے ساتھ مل کر بلا ناغہ دعا کرتے ہیں، اس کے ساتھ مل کر دعا کریں، کلام پڑھیں، اس کے ساتھ مل کر بیٹھیں، باتیں کریں۔ خدا روح جو ہمارا اچھا استاد ہے، وہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور کلام خدا میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ کیوں فائدہ مند ہے؟ کیونکہ جب تک وہ نہیں جائے گا تو دوسرا مددگار نہیں آئے گا، یعنی روح القدس دوسرا مددگار، یعنی کہ ویسا ہی جیسا پہلے تھا، کیونکہ
کیونکہ روح حق جب آئے گا تو وہ سچائی کی باتیں بتائے گا. آمین.